اس میں دو اسپیکٹس آپ سے شیئر کروں گا. ایک یہ ہے کہ جب آپ نے پرائمریلی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی ہے تو اس کے بعد اسٹریٹجی تھوڑی مختلف ہوگی, لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ کہ وہ لوگ جو ابھی اپنے انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ ہیں یا ابھی وہ یونیورسٹی لیول پہ ہیں وہ ابھی سے اچھی کتابیں پڑھنا شروع کریں. جب میں اچھی کتابیں کہتا ہوں تو ایسی کتابیں جو ورلڈ ریناؤنڈ ہیں, وہ انٹرنیشنل افیئرس پہ ہو سکتی ہیں, پاکستان افیئرس پہ ہو سکتی ہیں, گلوبل ہسٹری پہ ہو سکتی ہیں, ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پہ ہو سکتی ہیں. کچھ ایشوز ہیں جو پوری دنیا کے کامن ایشوز ہیں, جیسے کلائمیٹ کرائسس ہے, ایجوکیشن کے مسئلے ہیں, کرائم کے پرابلمز ہیں, کرپشن ہے, گورننس کی چیزیں ہیں. تو ان کے اوپر کچھ کتابیں ان کو سٹارٹ سے ہی اپنے یونیورسٹی ٹائم سے یا اس سے پہلے بھی اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو پڑھنی سٹارٹ کر دینی چاہیے, تاکہ ان کا ایک نالج بیس بھی ڈیولپ ہو جائے اور پڑھنے کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو جائے. تھوڑا ان کے پاس رائٹنگ کے اندر بھی وہ ہیلپ کریں گی. لیکن جب آپ پراپر سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور اس کے سلیبس کے مطابق, تو اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو سی ایس ایس کا آفیشیل سلیبس ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ آپ آفیشیل سلیبس لیں اور ہر سبجیکٹ کو اس کے سلیبس کے مطابق آپ تیار کریں. مارکیٹ میں آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی جو یہ ان کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوگا کہ یہ سی ایس ایس کی تیاری کے لیے ہیں, لیکن اس میں بہت سارا ریلیونٹ کنٹینٹ بھی ہوگا. سی ایس ایس کا سلیبس 2016 میں تبدیل ہو گیا تھا, اور اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ سلیبس ہے اس کے مطابق آپ سلیبس کو نکالیں گے. سلیبس میں ایک آؤٹ لائن دی ہوئی ہے, اس آؤٹ لائن کے مطابق آپ نے ہر ٹاپک کو تیار کرنا ہے. اب وہ ٹاپک اسی آؤٹ لائن کے اینڈ کے اوپر ریکمینڈڈ بکس بھی دی ہوئی ہیں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے ریکمینڈ کی ہیں کہ آپ یہاں سے تیاری کریں. تو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید وہ ساری کتابیں پڑھنی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ایک سبجیکٹ کے سلیبس کے ایک ٹاپک کو جس بھی بک سے اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے بآسانی تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. یا ایون آج کل تو آن لائن آپ گوگل پہ سرچ کریں. فار ایگزامپل اگر پاکستان افیئرس کی میں بات کروں تو پاکستان افیئرس میں چیلنجز ٹو پاکستانز نیشنل سیکیورٹی ایک ہمارے سلیبس کا پوائنٹ ہے. تو چیلنجز ٹو پاکستانز نیشنل سیکیورٹی آپ کسی ایک اچھی کتاب کے ایک چیپٹر کے طور پر کہیں سے آپ کو مل جائے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, یا آپ آن لائن سرچ کر کے اس کے اوپر کوئی ریسرچ پیپر پڑھ سکتے ہیں, کوئی اچھے اوپینین آرٹیکلز اس کو پڑھ کے تو آپ اس کویسچن کو تیار کر سکتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر 50 کتابیں ریکمینڈڈ ہیں تو 50 کی 50 پڑھنی ہیں, بلکہ آپ نے ریلیونٹ کتاب میں سے جو ریلیونٹ پورشن ہے اس کا وہ پڑھنا ہے. جیسے مثال دوں کہ ایک سبجیکٹ سلیبس کے اندر ایک پوائنٹ ہے, اگر ہم نے ایگریکلچر کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں یا ہم انڈسٹری کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک پرٹیکولر کتاب ہے ایشوز ان پاکستانز اکانومی, اس میں ایگریکلچر کا ایک الگ چیپٹر ہے, اس میں انڈسٹری کا ایک الگ چیپٹر ہے, تو آپ وہ 2 چیپٹر کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, پاکستان میں ڈیموکریسی اور اس کی ہسٹری, تو کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان, اس میں وہ آپ کو ساری ہسٹری مل جائے گی کیسے ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ایوالو ہوا. یا ملیحہ لودھی میڈم کی بڑی ایک زبردست کتاب ہے پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ, اس میں بھی ان کا ایک چیپٹر ہے 2nd یا 3rd, وہ ڈیموکریسی کو ڈیل کرتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس ٹاپک کو پرٹیکولر کتاب کے کسی چیپٹر کے طور پہ ریڈ کرنا. پوری کتابیں اس میں ظاہر پڑھی بھی نہیں جا سکتی اور پڑھنی بھی نہیں ہوتی, صرف ریلیونٹ پورشنز کو پڑھنا ہوتا ہے. اس میں ظاہر ایک بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہینڈ رائٹنگ آپ کی ریزنیبل ہو, اور ریزنیبل ہینڈ رائٹنگ وہ ہوگی جو پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر رائٹنگ ایسی ہے کہ آپ کو خود کو بلا کر پوچھنا پڑے کہ بھئی کیا لکھا ہے, تو وہ شاید آپ کو پاس یا اچھے مارکس کے اندر وہ اچھی پوزیشن لینے میں ہیلپ آؤٹ نہ کر سکے. لیکن اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک پلس پوائنٹ ہے. ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد کنٹینٹ اتنا ہو کہ آپ کمپٹیشن میں ہوں. مثال کے طور پر اگر اب میں آپ کو اس سال کے فیکٹس اگر دوں تو تقریباً 18,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, 13,000 لوگوں نے اسکریننگ کلیئر کر کے ریٹن کا پیپر دیے, اور اس میں سے 350 کے قریب جو ریٹن کوالیفائی کیے, ابھی ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیں 13,000 میں سے 350 لوگ جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر آسپیکٹ سے بہتر پرفارم کیا ہے. ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی تھی, ان کا کنٹینٹ بھی اچھا تھا, کنٹینٹ کی لینتھ بھی اچھی تھی. تو یہ کوئی فکس سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ نے 6 پیجز لکھنے ہیں یا 8 پیجز لکھنے ہیں ایک کویسچن کے آنسر میں. ایک تو یہ کویسچن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آن ایوریج کم از کم 6 سے 8 پیج تو لازمی ہونے چاہیے, کیونکہ اتنے تو ہر بچہ لکھ رہا ہوتا ہے, ہر کینڈیڈیٹ لکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہر کینڈیڈیٹ اتنے لکھ رہا ہے اور آپ نے کمپیٹ کر کے
13,000 میں سے 300 میں آنا ہے تو آپ کو ہر لیول کے اوپر بہتر پرفارم کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 6 سے 8 پیج تو کم از کم، اور اس سے زیادہ اگر لکھ سکتے ہیں تو زیادہ لکھیں.